انتخابی نتائج کے حوالے سے دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں. نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں بھاری سپورٹ حاصل تھی. مریم نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے گھر میں گھس کے ان کو شکست دی ہے، لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ فارم 45 اور 47 کا کارنامہ ہے. آپ کا رد عمل؟ السلام علیکم. اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ ان کی ڈی سی ان کا، ڈی پی او ان کا، کمشنر ان کا، ڈی آئی جی ان کا حاضر، وہاں پہ ایک صوبائی منسٹر ایجوکیشن کا، ان کا تمام عملہ ایجوکیشن کے منسٹر کے انڈر آتا ہے، اور وہ لا کے وہ دے رہے ہیں، اور وہاں پہ نہ ہم نہ کوئی اور ایک ہمارا پولنگ ایجنٹ. تو اس صورت میں کیسے کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ہار چکے ہیں. اگر ان کا جلسہ بھی آپ دیکھیں جو ان کے چیف منسٹر کا ہوا میرے سے 2 دن پہلے، تو وہ جلسے میں انہوں نے 730 کرسی لگائی. پورے ہزارہ ڈویژن کا جلسہ ہوا، 2200 بندہ نہیں اکٹھا کر پائی. اس کی بنسبت اگر آپ ہماری طرف دیکھیں تو میں کوئی اپنی لیڈرشپ بھی نہیں بلائی، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے باوجود میں نے ہری پور کے بڑے گراؤنڈز میں سے ایک گراؤنڈ بھرا، نہ صرف اس کو بھرا بلکہ اس سے ڈبل لوگ باہر بھی موجود تھے. تو یہ ابھی ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں عمران خان کے سامنے اپنے آپ کو، وہ ہندکوں میں کہتے ہوتے ہیں چٹا کرنے کی کوشش. تو یہ وہ کوشش کر رہے ہیں، ادروائز دے ہیو لاسٹ الیکشن. آپ کے خیال میں یہ اتنا بڑا جو سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے، اس کی بنیادی سبب کیا ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کروں کہ یہاں کا یوتھ جو ہے وہ اسپیشلی ان سے نانا ہے. ہری پور میں ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے. انہوں نے 13 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا پائے. ایون کہ جو بنے ہوئے تھے وہ بھی بند ہو رہے ہیں، پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. کوئی تعلیم کے شعبے میں انہوں نے کچھ ایسا ایکٹیویٹی نہیں کی. لوگوں کو جو خواب دکھائے گئے تھے وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے. اسپیشلی یہ انڈیا سے جو جنگ ہوئی اس کے بعد تو لوگوں کا سوچنے کا انداز ہی بدل گیا. یہ تو بتایا جاتا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہماری فوج ایسی ہے، یہ تو کسی کام کی نہیں، یہ ہے وہ ہے. اب اللہ کے فضل سے وہ ہو گیا. ہمارے پرائم منسٹر کو ایک عزت مل رہی ہے. آج اگر آپ امریکہ کا پرائم منسٹر 42 بار پاکستان کا نام لے رہے ہیں، تو یہ جو اسپیشلی یوتھ ہے، اگر آپ میرے جتنے بھی پروگرامز دیکھیں تو ان میں میری پبلک گیدرنگ جتنی بھی ہوتی تھی 80% جو ہے یا 85% یوتھ ریپرزینٹ کر رہی تھی. میرا سوشل میڈیا خالص یوتھ چلا رہا تھا. اور مجھے پی ٹی آئی کی جو 2024 یا 18 میں جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا تھا، کیسے انہوں نے ریگنگ کی تھی، انہوں نے کیسے وہ یہ جب انہوں نے شیطانی کی تھی اس اپنے دور میں فیضیاب ہوئے تھے، ایک ایک چیز لا کے مجھے دی گئی اور مجھے بتایا گیا ان کے اپنے ان لڑکوں کی طرف سے. پی ٹی آئی کا ورکر ان کی لڑائیوں سے تنگ آ گیا ہے. آج تک نہ کوئی ایم پی اے زخمی ہوا، نہ کوئی ایم این اے زخمی ہوا، اور عمر ایوب نے وہ ٹکٹ بھی اپنے گھر میں رکھا. ایسے بہت سے عوامل اکٹھے ہوئے جس کا ہمیں ایڈوانٹیج ملا، اور الحمدللہ نون لیگ نے یہ سیٹ جیتی ہے. شفیع جان، آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بابر نواز صاحب کی باتیں میں نے سنی. بابر نواز نے تو اپنی فتح ٹرمپ سے لے کے اور تک سارے کو کریڈٹ دے دیا، لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ بابر نواز صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ وہ فارم 47 کے ذریعے ہی جیتی ہے. اور میں نے آپ کے پروڈیوسر کو کافی سارے فارم 45 بھی بھیج دیے ہیں جو آپ اپنی اسکرین پہ دکھا بھی سکتے ہیں. دکھائیں جن کے جو فارم انہوں نے بھیجے ہیں، دکھائیں ڈیٹا کو مینوپولیٹ کر کے. اور دوسری بات یہ کہ بابر نواز بھی لائن پہ موجود ہے، اور ان سے پوچھے گا کہ کیوں آخری رات آر او آفس کو گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا. یہ کمیٹی کا گراؤنڈ ہے، سرٹس گراؤنڈ اس کو کہتے ہیں. ڈگری کالج بوائز سے آر او آفس کو اٹھا کے وہاں پہ کیوں منتقل کیا؟ تو یہ ساری باتیں بابر نواز صاحب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو جنگ ہے انڈیا سے، جو جنگ جیتی ہے اس کا کریڈٹ بھی ہے لینے کہ نواز شریف نے اس کو ڈیزائن کیا تو اس وجہ سے میں الیکشن جیتا ہوں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا. بڑی سمپل ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی مین پارٹی ہے. خیبر پختونخوا تحریک انصاف کا گڑھ ہے، قلعہ ہے. فارم 45 پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم انٹیکٹ ہے. ان کو لگ پتہ جائے گا جب یہ ساری جو ہماری پابندیاں ختم ہوگی وہ تحریک انصاف گراؤنڈ پہ ہوگی.